حبیب اللہ۔ یہ بڑی کرم کی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے، اور یہ وہ رات ہے جس رات دینے والا خود دینے پہ آمادہ ہے، اور جب وہ کرم کرتا ہے تو پھر حالات بدل جاتے ہیں۔ مل کے محبت کے ساتھ پڑھیے گا۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، کھوٹے سکے سرے بازار بھی چل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ ان کی رحمت ہے خطا پوش گناہگاروں کی، ان کی رحمت ہے خطا پوش گناہگاروں کی، کھوٹے سکے سرے بازار بھی چل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اور اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں تو اس نام سے ٹل جاتے ہیں، لاکھ خطرے ہوں تو اس نام سے ٹل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اپنی آغوش میں لیتا ہے جب ان کا کرم، زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں، زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں۔ اور بڑا ہی خوبصورت شعر ہے سمجھنے والے کے لیے۔ امت احمد مختار نہیں ہو سکتے، وہ امت احمد مختار نہیں ہو سکتے، اور ہیں اور جہنم میں جو جل جاتے ہیں، وہ اور ہیں اور جہنم میں جو جل جاتے ہیں، کھوٹے سکے سر بازار میں چل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات
بدل جاتے ہیں۔ ہمارے پیر جی حضور کرما والے سرکار آپ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اور واقعی جب ان کا کرم ہوتا ہے تو پھر کرم ہو جاتا ہے، پھر پتہ بھی نہیں چلتا کرم کیسے ہوتا ہے۔ معزز احباب، عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم، بڑی بابرکت رات ہے اور یہ رات تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے۔ چند بنیادی باتیں کر کے پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ رات بھی ہے۔ اس ذات نے ہمیں بخشنے کے لیے بہت سارے وسیلے عطا کیے، اس نے ہماری بخشش کے لیے کچھ باتیں عطا کیں، کچھ ذاتیں عطا کیں اور کچھ راتیں عطا کیں۔ باتیں بھی بڑی پیاری ہیں، ذاتیں بھی بڑی پیاری ہیں اور راتیں بھی بڑی پیاری ہیں، اور یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہوئی بتا رہی ہے کہ یہ پیغام مصطفیٰ مدینے تک جائے گا۔ میرے سرکار نگاہ کرم فرمائیں گے، اور رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو میرے حبیب کے در پہ آ جاؤ۔ جو در پہ پہنچ نہیں سکتا یہیں بیٹھے بیٹھے تصور کر کے گنبد خضرا کی بارگاہ میں حاضری دے دے اور حضور کی بارگاہ میں اپنا نیاز پیش کر دے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کی امت میں سے ہیں اور کچھ بھی پلے نہیں پر آپ کے امتی تو ہیں، اور یہ رات تو ہے ہی خاص مصطفیٰ کی۔ حضور فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میرے رب کا مہینہ ہے، تو یہ مہینہ ہی مصطفیٰ کا ہے، اور یہ رات بھی اس کی حضور کی ذات کے ساتھ نسبت بڑی پیاری ہے۔ یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ اس رات کو اتنی برکت ملی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے پیچھے ایک راز ہے۔ اس رات کو اتنی شان ملی، 13 تاریخ کو، اس کی 13 کو، شعبان کی 13 کو حضور نے سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، مسجد نبوی شریف میں لمبا سجدہ کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا حبیب تم نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے، آپ کی 1/3 امت جو ہے اس کی میں بخشش کر دوں گا۔ اگلی رات 14 کو پھر حضور نے سجدہ کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا حبیب بڑا طویل سجدہ کیا ہے، 2/3 امت آپ کی میں بخش دوں گا۔ 14ویں کے بعد پھر 15ویں رات آ گئی، یہ رات اللہ کریم نے اس رات اپنے حبیب کو بشارت دی، جس بشارت کے ساتھ پھر وہ آیت درود اتری۔ وہ بشارت یہ دی پیارے حبیب ہم نے 1/3 2/3 اور حبیب ہم آپ کی امت کو اتنا بخشیں گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو راضی کر دیں گے، راضی کر دیں گے۔ تو حضور نے عرض کیا اِذَنْ لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، یا اللہ کریم میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک ایک بھی امتی دوزخ میں ہے۔ تو یہ محبوب اور محب کی رات ہے، ماننے اور منوانے کی رات ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے تو کمال کر دیا، حضور نے تو ہماری بخشش کے لیے اتنے رستے کھول دیے جنت کے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب دھکے سے کوئی پیچھے رہ جائے تو اس کی اپنی مرضی ہے، سرکار نے تو کرم کی انتہا کر دی، حضور نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ آپ کو امتی کوئی پیچھے رہ جائے، اور اللہ کریم نے بھی کرم کی انتہا کر دی ہے۔ فرمایا حبیب پہلے کسی امت کو یہ برکتیں میں نے عطا نہیں کی جو آپ کی امت کو عطا کی ہے۔ پہلے دور میں لمبی لمبی عمریں دیں، برکت یہ نہیں رکھی، ثواب یہ نہیں رکھا۔ دور عیسیٰ علیہ السلام ہے، عبادت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات برکات کی کرم نوازی ہوتی ہے، پتھر پھٹتا ہے، ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں،
انگور بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، یہ کیا کمال ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا ذرا ان سے پوچھو، اس سے بھی بڑا کمال۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ عرض کی حضور مجھے 400 سال سے بھی زیادہ مدت گزر گئی۔ میں نے عرض کی تھی الہی مجھے کوئی نہ دیکھے، خفیہ طور پہ میں تیری عبادت کرتا رہوں۔ اللہ کریم نے مجھ پہ ایسا پردہ رکھا، اتنے 100 سال گزر گئے، عبادت کر رہا ہوں۔ یا اللہ اتنی عبادت، 400 سال سے زیادہ مدت بیت گئی، بڑی عبادت۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے عیسیٰ اس نے بڑی عبادت کی ہے، مگر میں اپنے حبیب کو ایک امت ایسی عطا کروں گا، عمریں تو ان کی تھوڑی ہوں گی، مگر شعبان کی 15ویں ایک رات میں اگر عبادت کر لیں گے تو اس کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ برکتیں ان کا ذکر پہلے ہوتا تھا، ان کو ملی نہیں پر ذکر اس کا پہلے ہوتا تھا۔ یہ حضور کی خوش قسمت امت ہے جن کو اللہ کریم نے یہ برکتیں عطا کی ہیں۔ دوستو جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی برکت عطا کرتا ہے تو یاد رکھیں اس برکت کا انکار کرنا اور اس برکت سے منہ موڑ لینا، اس کا نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے کہا کہ ہمیں اونٹنی دکھاؤ پتھر سے نکال کے۔ فرمایا جب تک نکلے گی نہیں تمہیں عذاب نہیں آئے گا، لیکن نکل گئی اور تم نے بے ادبی کی، انکار کیا رب کی نعمت کا، تو پھر عذاب آ جائے گا۔ آپ نے نکال دی، اونٹنی نکل آئی پتھر سے، قرآن مجید میں ہے۔ اب انہوں نے جب بے ادبی کی تو پوری بستی تباہ و برباد کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ نعمت جب تک نہ ملے تب تک بچت رہ جاتی ہے، مگر جب نعمت مل جائے پھر کوئی اس کا انکار کرے پھر تباہی آتی ہے۔ یہ رب کی نعمت ہے، یہ رب کی رحمت ہے، یہ راتیں رب کی نعمت اور برکت ہیں۔ یہ رات ہے، شب معراج ہے، شب برات ہے، شب قدر ہے اگلے مہینے میں، یہ ساری برکت والی راتیں ہیں۔ آپ دیکھیں مدینہ طیبہ میں، مکہ پاک میں اگر آپ ثواب ایک عمل نیک کرتے ہیں 1 لاکھ کا ثواب ہے، مگر اگر وہاں گناہ کر لیں گے تو گناہ کا عذاب بھی اتنا زیادہ ہے۔ جمعرات والے دن، جمعے والے دن ثواب بڑھ جاتا ہے، مگر اس دن گناہ کریں گے تو گناہ کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہاں بعض ہستیاں ہیں ان کا ثواب بڑھا دیا گیا، مگر ساتھ فرمایا نؤتیہا اجرہا مرتین، اجر ہم ڈبل دیں گے، مگر اگر تم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو عذاب بھی دگنا دیں گے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینے بڑی برکتوں والے، مگر ان 12 میں فرمایا 4 زیادہ برکتوں والے۔ منہا 4 حرم، قرآن مجید میں ہے 4 مہینے وہ زیادہ برکتوں والے ہیں۔ ایک رجب کا مہینہ، ذیقعد، ذوالحجہ اور محرم، وہ 3 مہینے وہ، اور رجب، تو یہ 4 مہینے فرمائے یہ زیادہ۔ اب ان میں کوئی گناہ کرے گا تو اس کا گناہ بھی زیادہ ہوگا۔ رمضان شریف میں ثواب بڑھ جاتا ہے، مگر رمضان شریف میں کوئی گناہ کرے گا تو گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہوگا۔ تو یہ برکتوں والی راتیں ہیں، ان راتوں کو جاگنا چاہیے، ان راتوں میں رب کی عبادت کرنی چاہیے، رب کو راضی کرنا چاہیے، نیکوں کی مجلس اختیار کرنی چاہیے، مساجد کو آباد کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ مسجد آباد ہے، مسجد بھری ہوئی ہے۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا آج کی اس بابرکت رات کی نسبت سے ایک اہم بات، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا کرم فرماتا ہے کہ پہلے آسمان پہ اپنی شایان شان وہ جلوہ افروز ہوتا ہے اور خود فرماتا ہے میرے بندے مانگ مجھ سے کیا مانگنا ہے، جو مانگے گا تجھے عطا کروں گا۔ اگر تو بیمار ہے شفا مانگ، تجھے شفا دوں گا۔ کاروبار نہیں چل رہا، رزق مانگ، میں تجھے رزق عطا کروں گا۔ کوئی اور مسئلہ ہے تیرا پھنسا ہوا، تو آج کی رات مجھ سے مانگ، تیرا وہ مسئلہ حل کر دوں گا۔ یہ اپنے مسئلے حل کروانے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں۔ اس کے وظیفے بھی بڑے ہیں،
وہ ذات کرم نوازی فرماتا ہے۔ ایک میں نے وظیفہ بیان کیا تھا، مجھے کچھ دوستوں نے کہا وہ دوبارہ بتا دیں، آج شب برات ہے، اس رات کی نسبت سے وہ برکت دوستوں تک دوبارہ پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں اور ہر نام میں برکت ہے، ہر نام برکت والا ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا لطیف ہو۔ کون سا نام ہے؟ یا لطیف ہو۔ یہ نام پڑھنے کی بھی بڑی برکت ہے، آج کی رات پڑھنے کی اور برکت ہے۔ یا لطیف کا معنی ہوتا ہے خفیہ لطف و کرم کرنے والا، نظر نہ آ رہا ہو اور اندر اندر سے ہی کام ہو جائے۔ خفیہ لطف و کرم کرنے والا وہ اللہ کریم، پتہ بھی نہ چلنے دے، بندے کا کام بھی ہو جائے۔ یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ امام سیوطی نے اس پہ کئی باتیں لکھی۔ ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، امام سیوطی لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اسے ایک موتی کی تلاش تھی، سفید رنگ کا ایک خصوصی موتی۔ کسی حکیم نے، کسی طبیب نے بتایا ایسا موتی اگر مل جائے تو بڑے بڑے مرض کا علاج اس میں موجود ہے۔ کئی ملکوں کا اس نے وزٹ کیا، اس بادشاہ نے، وہ موتی نہ ملا۔ آخر کار کچھ لوگوں سے پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں، پہاڑی علاقے میں کچھ لوگوں کو وہ موتی مل گیا ہے۔ تو وہ شہنشاہ وہاں پہنچا، منہ مانگی قیمت دے کر اس نے وہ موتی خریدا، اپنے دربار میں لے آیا، اور دربار میں آ کے اس نے اپنا ایک معتمد خاص، ایک خادم خاص اس کو بلایا اور کہا کہ یہ موتی بڑا خاص ہے، یہ موتی اگر میں یہاں دربار میں رکھوں گا تو ہو سکتا ہے کوئی اور بادشاہ آ کے مانگ لے، میں یہ تجھے دیتا ہوں، یہ موتی لے جاؤ، چھپا کے رکھو، اس کی حفاظت کرنا، یہ میری امانت ہے، اسے ضائع نہ ہونے دینا، اور جس دن مجھے ضرورت پڑے گی میں واپس لے لوں گا، اور اپنی جان سے بڑھ کر اس کا خیال رکھنا۔ اس نے کہا جی بالکل ایسے ہی کروں گا۔ وہ خادم خاص موتی لے کے اپنے گھر گیا، ساری رات سوچتا رہا کہ اس موتی کو کہاں رکھوں۔ پچھلی رات اس کے ذہن میں خیال آیا، ایک صندوق میں اس نے وہ موتی رکھا اور زمین میں ایک گڑھا کھود کر زمین کے اندر وہ موتی دفنا دیا۔ اس صندوق کے اوپر اس نے مٹی ڈال دی، فرش برابر کر دیا۔ حج کا موسم تھا، حج کے لیے نکل پڑا، وہ وہاں چلا گیا۔ جب واپس آ رہا تھا تو اس کے پیچھے گھر میں جو بچے تھے وہ کھیلتے کھیلتے انہوں نے مٹی کو آہستہ آہستہ کریدنا شروع کر دیا۔ بچے بچے ہی ہوتے ہیں، انہوں نے وہ صندوق باہر نکال لیا۔ باہر نکال کے انہوں نے دیکھا تو موتی تھا۔ بچوں نے سمجھا کہ یہ بڑی خوبصورت بال ہے، کھیلنے والی گیند ہے، تو انہوں نے کہا بھی یہ تو بڑی پیاری گیند ہمیں ملی ہے، تو چلو بھائی کھیلتے ہیں۔ انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا اور وہ موتی دو ٹکڑے ہو گیا۔ اب جب وہ خادم خاص واپس آیا حج کر کے اور اس نے گھر میں آ کے دیکھا تو بچے موتی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، دو موتی ہیں، اس کی تو چیخ نکل گئی، گھبرا گیا کہ بادشاہ تو بڑا سخت ہے، وہ تو مجھے قتل کرے گا، قتل سے نیچے تو وہ معاف نہیں کرے گا، یہ ان بچوں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے تو سمجھا بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ بڑا پریشان ہوا، اس پریشانی کے عالم میں بادشاہ کو ملنے کے لیے گیا تو اس شہنشاہ نے اسے دیکھا، دیکھ کے مبارکباد دی حج کی، اور پھر ساتھ کہا کہ بھائی وہ میں بڑے دنوں سے تمہارے انتظار میں تھا کہ تم آؤ، تو مجھے وہ موتی چاہیے، میرا موتی واپس کرو، جلدی موتی واپس لے کے آؤ۔ اس نے کہا جی صبح پیش کر دوں گا۔ آیا اور گھر آ کے اپنی بیوی کو گھر کہنے لگا جلدی جلدی سامان اکٹھا کرو، خاص خاص جو سامان ہے نا اہم وہ اکٹھا کر لو، اور ہم نے آج رات نکل جانا ہے، یہ ملک چھوڑ دینا ہے، کسی اور بادشاہ کی بادشاہت میں ہم نے چلے جانا ہے، اس لیے کہ مجھے صبح قتل کر دیا جائے گا اگر میں نے موتی سلامت واپس نہ کیا۔ وہ عورت جو تھی سمجھدار تھی، اس بی بی نے کہا اللہ کے بندے، ملک سے ہم کہاں بھاگ سکتے ہیں، بادشاہ سے ہم کہاں چلے جا سکتے ہیں، تم ایسے کرو یہ فلاں بستی میں ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، اللہ کا ایک ولی رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ، اس سے جا کے اس مشکل کا حل پوچھو کہ مشکل میں جان آ گئی ہے، کوئی اس کا حل بتاؤ۔ وہ اس نیک آدمی کے پاس گیا اور اسے جا کے کہنے لگا
کہ میری صبح گردن مار دی جائے گی اگر میں وہ موتی نہ میں نے دیا تو وہ تو 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، کوئی اس کا حل بتاؤ۔ وہ اللہ والا تھا، نیک آدمی تھا، اس نے کہا ایسے کرو، جاؤ جا کے باوضو ہو کے قبلہ رخ ہو کر ساری رات اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا لطیف، یہی پڑھتے رہو، خفیہ لطف و کرم ہو جائے گا۔ پڑھتے رہو ساری رات، وہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جب بندے پہ مشکل آتی ہے تو پھر سجدے میں بھی بڑی لذت آتی ہے، پھر بڑی رکت آری ہوتی ہے۔ تو وہ اب موت کا جس کو ڈر تھا، روتا رہا، تڑپتا رہا، یا لطیفو کا ورد کرتا رہا۔ دن چڑھ گیا، جب دن چڑھا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، دوڑ کے باہر آیا تو بادشاہ کا سپاہی باہر کھڑا تھا گھوڑے پہ، اور اس نے کہا کہ بھئی رات گزر گئی ہے، تم نے صبح کا وعدہ کیا تھا۔ تو بادشاہ سلامت کہہ رہے ہیں بھی اسے لے کے آؤ، جلدی آئے، اور ڈر گیا۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت نے ساتھ کہا ہے کہ میں بڑے دنوں سے اس کے انتظار میں تھا، تو جو حکیم صاحب ہیں ان کو بادشاہ نے اپنا چیک اپ کروایا تھا، تو اس کے جگر میں گرمی تھی، بیماری تھی جگر کی، تو حکیم صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو موتی آپ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ اس موتی کو 2 ٹکڑے کر کے اس میں پانی ڈالا جائے۔ تو بادشاہ نے کہا ہے کہ موتی لے کے آؤ، لیکن 2 ٹکڑے بھی کر کے لے کے آؤ، تاکہ میرا علاج پورا ہو اور بادشاہ جو ہے اس کو صحت ملے۔ اس نے کہا واہ میرے ربا، تیرے کرم اور تیری کرم نوازیاں، کہ کس طرح تو اپنے بندوں پہ خفیہ کرم نوازی فرماتا ہے۔ امام سیوطی نے اس بات کو شرح الصدور میں لکھا، یقین مانیے اللہ کریم کرم نوازی فرماتا ہے اگر پورے یقین کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اس کے پیارے ناموں کا واسطہ پیش کیا جائے، دیا جائے، تو یہ رات ہے اس سے مانگنے کی، اس سے برکتیں حاصل کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برکات اس رات دینے پہ خود آمادہ ہے۔ تو اس میں حضرت امام حسن پاک کا جو معمول تھا، تو ایک حصہ درود پاک پڑھتے تھے، ایک حصہ وہ استغفار کرتے تھے، اور ایک حصہ سجدے میں رہتے تھے۔ تو باقی جو نوافل ہیں وہ بھی پڑھیں۔ اس میں سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ قوموا لیلہا، حضور نے فرمایا اس کی رات میں قیام کرو، تو کھڑے ہو کے قیام کریں، یعنی آپ 12 رکعتیں پڑھ لیں، 6 رکعتیں پڑھ لیں، 50 رکعتیں پڑھ لیں، 100 رکعتیں پڑھ لیں، مختلف انداز ہیں۔ مگر میں اکثر اپنے دوستوں کو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ جو آپ کی نمازیں، فرض نمازیں رہ گئی ہیں، جو آپ کے ذمے قرض ہے، تو ان فرض نمازوں کو جو قضا ہو چکی ہیں ان کو ادا کریں۔ اس کی نیت یوں کریں کہ یا اللہ میری جو سب سے پہلی فجر کی نماز رہی، میں اس کی نیت کرتا ہوں، سنتیں نفل چھوڑ دیں، صرف وہ فرض۔ بلکہ میں گزارش کروں گا آپ دوستوں سے کہ ہماری زندگی تیزی کے ساتھ قبر کی طرف جا رہی ہے، تیزی کے ساتھ ہم اپنی قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو پچھلی زندگی کو دیکھ لیں، زندگی میں کتنے سال نمازیں نہیں پڑھی، کتنے دن نمازیں نہیں پڑھی، کتنے مہینے۔ تو روزانہ ہر نماز کے ساتھ اگر ہم ایک نماز ایڈجسٹ کر لیں، سنتیں نفل اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ اس اعتبار سے اگر آپ قضا دینا چاہتے ہیں تو صرف ان فرضوں کی قضا دیں، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز، فجر کے ساتھ ایک فجر پہلی پڑھ لیں پچھلی، اور نیت یہ کر لیں یا اللہ جو میری سب سے پہلی فجر رہی ہے، یا اللہ جو میری سب سے پہلی ظہر رہی ہے، اب میں اس کی نیت کرتا ہوں، جو سب سے پہلی عصر رہی ہے، اب جو پہلی ہو جائے گی تو اس کے بعد جب آپ نیت کریں گے تو پھر وہ اس کے بعد والی پہلی بن جائے گی، پھر جب نیت کریں گے تو اس کے بعد والی وہ پہلی بن جائے گی۔ تو اس طرح ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتے رہیں تو ہماری جو سابقہ نمازیں رہ چکی ہیں ان کی قضا ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش کی گنجائش بھی نکل آئے گی۔ دوسرا، قرآن مجید، میں اپنے تمام سننے والوں سے اور سننے والیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آج کی رات 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کریں۔ یہ بڑی برکت والی صورت ہے، بڑی خاص صورت ہے، اور وقت نزا میں بھی کام آتی ہے۔ 3 مرتبہ سورہ یاسین بیٹھ کر اس کا ضرور کریں۔ تہجد آپ پڑھتے ہیں، اس رات ضرور پڑھیں۔ اگر 8 رکعتیں پڑھتے ہیں تہجد کی تو اس رات 12 پڑھیں، اور اگر وضو تازہ کر کے پڑھیں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو بھی پڑھیں اور 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی پڑھیں۔
اس کے بعد 12 رکعت نماز نفل جو ہے تہجد کی وہ پڑھیں، اور تہجد جب پڑھتے ہیں تو میں ایک گزارش کروں گا، اس سے برکت اور ڈبل ہو جائے گی تہجد کی، وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھیں، اور دوسری رکعت آپ کا معمول کہ آپ قبرستان میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کے دعا کیا کرتے تھے، تو خواتین کے لیے نہیں، یہ میں مردوں کے لیے کہوں گا کہ ان کو جب گنجائش ہو تو وہ قبرستان کا بھی وزٹ کریں تاکہ ہمیں اپنی قبریں یاد آئیں، اپنی آخرت یاد آئے، اور ان کے لیے بھی دعا کریں جو آپ کے دنیا سے جا چکے ہیں۔ 5ویں چیز، قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، حضور فرماتے ہیں اگلے دن اس کا روزہ بھی رکھو، یعنی یہ جو کل آ رہا ہے اس کل کا روزہ رکھیں، اس روزے کی بھی بڑی برکت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پورے سال کے روزوں کی برکت عطا کر دیتا ہے ایک روزے سے۔ ہمارے یہاں جو جامع مسجد فیضان حضرت کرما والا شیخ، اولیاء حضرت کرما والا شیخ کے فیضان یافتہ یہاں پہ جو اساتذہ اور طلباء ہیں، انہوں نے آج بھی روزہ رکھا ہوا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کل بھی رکھیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ 5واں کام ہے روزے والا، اور 6ٹھا کام کیا کرنا ہے، وہ سب سے اہم کام ہے اور سب سے ضروری کام ہے اور سب سے مشکل کام ہے، وہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کو جہنم سے جنت میں داخل کر دیتا ہے، مگر کچھ لوگ وہ ہیں جو اس رات بھی بخشے نہیں جاتے۔ وہ کون ہیں؟ اگر ہم میں کسی کے اندر وہ عیب اور نقص ہے تو ہم دیکھ لیں۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریاں، اور ان کی بکریوں کی تعداد ایک قول کے مطابق 6 لاکھ تھی، اور ہر بکری پہ 6 لاکھ بال تھے، اور بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر بخشش۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ رب کی بخشش کتنی وسیع ہے، مگر کچھ بندے وہ ہیں جو اس رات بھی نہیں بخشے جائیں گے۔ وہ کون سے بندے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں ایک تو وہ ہے جو شرک کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی اور کو الہ مانتا ہے، اسے خالق حقیقی سمجھتا ہے، اسے ہی اپنا ملجا و ماوا سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے۔ نہیں، اس سے بچنا ہے۔ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق صرف اور صرف اللہ کریم کی ذات برکات ہے۔ یہ آج کے دور میں زیادہ ضروری تب ہے جب جدید پڑھے لکھے لوگ ہمیں مسئلہ سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں نہیں جی امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یورپ ہے، ادھر سے نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، اصل رازق اللہ ہی ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہیں سے ہر مشکل حل ہوتی ہے، اور اگر ہم واقعی صحیح معنوں میں جھک جائیں تو اللہ تعالی ہمارے مسائل بھی حل کر دے۔ دوسرا، حضور فرماتے ہیں وہ شخص نہیں بخشا جائے گا جو کسی بھی شخص کا قاتل ہے، بلا وجہ جو قتل کرتا ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، حضور فرماتے ہیں جس نے بلا وجہ کسی ایک شخص کو قتل کیا، اس نے ایک شخص کو قتل نہیں کیا بلکہ ایسے ہے جیسے ساری کائنات کو قتل کیا۔ قتل الناس جمیعا، سارے لوگوں کو قتل کیا۔ تو یہ جو بڑھتی ہوئی فرسٹریشن ہے ہمارے نوجوانوں میں، غصہ اور انتہائی درجے پہ آخری فیصلہ کرنا، اس سے شدید بچنے کی ضرورت ہے۔ غصے میں اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں کہ قتل سے نیچے بات ہی نہیں۔ اس بندے کی بخشش نہیں ہے، اس رات بھی اس کی بخشش نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا برا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قاتل کی بخشش نہیں میں کروں گا۔ اور قتل جو ہے یہ وہ گناہ ہے جو کبھی بھی چھپتا نہیں ہے، ایک نہ ایک دن ظاہر ہو جائے گا، اس کی نسلوں میں سے ظاہر ہو جائے گا، اور رب دنیا میں بدلہ لیتا ہے۔ تیسرا، حضور نے فرمایا وہ شخص نہیں بخشا جائے گا جو عادی شرابی ہے، شراب پینے والا۔ دوستو، زندگی مختصر ہے، ہم سب نے عنقریب اپنے اپنے عملوں کا حساب دینا ہے۔ یہ نا ACR لکھتے ہیں افسر جو ہوتے ہیں نا، یہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے، وہ میری بات سمجھتے ہیں۔
آپ کسی بھی ادارے میں کام کر رہے ہیں، اسکول ٹیچر ہیں، آپ پروفیسر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، تو آپ کی ACR آپ کا افسر لکھتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں ACR 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ACR وہ ہوتی ہے جو آپ کے ادارے کا سربراہ افسر لکھتا ہے آپ کے بارے میں کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ ایک ACR وہ ہے جو معاشرہ لکھتا ہے، دنیا، وہ آپ کے جنازے پہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کی ACR کیسی ہے۔ جنازے پہ جب تبصرہ ہوگا یہ بندہ ایسا تھا، وہ آپ کی ACR ہے۔ اور اس ACR پہ بڑا فیصلہ حضور فرماتے ہیں، ایک شخص ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا بندہ تھا، تو حضور نے فرمایا یہ بخشا گیا۔ ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا یہ بڑا ہی برا بندہ تھا، حضور نے فرمایا یہ دوزخ میں گیا۔ حضور پہلے کو آپ نے کہا وہ جنت میں گیا، دوسرے کو کہا دوزخ میں گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا پہلے کو تم نے اچھا کہا، دوسرے کو تم نے برا کہا۔ انتم شہداء علی الناس، تم لوگوں پہ گواہ ہو۔ یہ لوگ جو ہیں یہ گواہ ہیں، تو یہ جس کے بارے میں اچھا کہتے ہیں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے، اور جسے دنیا والے برا کہیں وہ رب کے ہاں بھی برا ہے۔ تو تمہاری گواہی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو ACR لوگ لکھتے ہیں بندے کے جنازے پہ، یہ بھی دوسری ACR ہے۔ اور تیسری ACR پتہ کس کی ہے؟ وہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ادھر بیٹھا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے، یہ بھی ACR لکھ رہے ہیں۔ کیا کرتا تھا، کیا کرتا تھا، کیا کہتا تھا، ایک ایک لفظ جو زبان سے نکلتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جب بھی کوئی لفظ زبان سے نکلتا ہے تو لکھنے والا تیار بیٹھا ہے، ہر شے لکھ رہا ہے۔ یہ لکھ تو رہے ہیں، مگر چوتھی ACR وہ بھی ہے، وہ جو دلوں کی بات جانتا ہے۔ یہ تو وہ لکھیں گے جو زبان سے باہر نکلا، جو دل میں ہے وہ نہیں لکھیں گے، مگر جو دل میں ہے نا، انہ یعلم خائنۃ الاعین، رب فرماتا ہے کہ میں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں، اور انہ علیم بذات الصدور، اور جو تمہارے دلوں میں بات چھپی ہوئی ہے تمہارا رب وہ بھی جانتا ہے۔ تو یہ جو دلوں کے اندر جو بات پیدا ابھی ہوئی بھی نہیں ہے، پیدا ہونے سے پہلے بھی وہ رب جانتا ہے، اس سے کیسے بچیں گے؟ تو یہ ہے تیسرا مرحلہ جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو قاتل، مشرک، اور تیسرا کون سا بندہ ہے؟ کون سا؟ شرابی، عادی شرابی۔ دیکھیں مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر کسی جگہ سے ایک قطرہ، کسی جگہ پہ شراب کا ایک قطرہ گر جائے، وہاں سے 100 سال تک دریا گزرتا رہے، شراب کا قطرہ گر جائے، اس کے اوپر سے 100 سال تک دریا گزرتا رہے، پھر وہاں پہ درخت لگے، پھر اس درخت پہ پھل لگیں، پھر وہ پھل پک جائیں، پھر وہ کوئی کاٹ کے میری بارگاہ میں پیش کرے، میں ان پھلوں کو کھانا بھی جائز نہیں سمجھوں گا۔ میں یہ بار بار بات اس لیے کرتا ہوں کہ میرے اس محلے میں، اس علاقے میں، اس شہر میں ارد گرد کتنے ہی بچے ہیں، نوجوان جو منشیات فروشوں کے ہتھے چڑھ چکے ہیں، نشیوں کے ہتھے چڑھ چکے ہیں، خوبصورت نوجوان معاشرے کے، اور 2-4 مہینوں کے بعد وہ نشیوں کے قابو چڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، آنکھیں کانپ رہی ہوتی ہیں، ان کا توازن قائم نہیں رہتا، ان سے بولا نہیں جاتا، تیزی کے ساتھ وہ تباہی و بربادی کی طرف جا رہے ہیں، اور برے بندوں کی دوستی بچوں کو نشئی بنا رہی ہے۔ تو پہلے مرحلے میں روکیں، سگریٹ سے روکیں، برے دوست سے روکیں۔ یہ ماں کی ذمہ داری بھی ہے، یہ باپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، ارد گرد پہ نظر رکھیں۔ تباہی کی انتہائی تیزی کے ساتھ یہ تباہی کی طرف یہ معاشرہ جا رہا ہے، اس لیے یہ ضرورت ہے کہ اس طرح کی محافل میں ہم اپنے بچوں کو لے کے آئیں، قرآن کی طرف لے کے آئیں، بچوں کو قرآن پاک کے حفظ کی طرف لے کے آئیں، اور جب قرآن کی روشنی ان کے سینے میں آئے گی تو قرآن مجید ان کو خود بخود انشاءاللہ تعالی ان نشاور چیزوں سے، ان برائی کی چیزوں سے قرآن خود بچانا شروع کر دے گا۔ جیسے نماز برائی سے بچاتی ہے، ایسے ہی قرآن بھی برائی سے بچاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اور آخری چیز
جس پہ میں اپنی گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں، یہ تقریباً ویسے کوئی 9 چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 9 عمل جو کرتا ہے اسے نہیں بخشوں گا اس رات بھی، باقی سب کو بخش دوں گا۔ ایک عادی شرابی، قاتل، مشرک، زانی، زنا کرنے والا، اور وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ ایک وہ بدکار عورت جو اپنے خاوند کے حقوق میں ڈاکہ مارتی ہے، خیانت کرتی ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو 500 سال دور سے آئے گی، وہ اس خوشبو کو بھی نہیں پا سکے گی۔ تو یعنی یہ جو حدود و قیود ہیں یہ خود ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دی، اس سے بچنا۔ اور اس سے بھی اگلی جو بات ہے، حضور نے فرمایا جس کے دل میں بغض اور کینہ ہوگا وہ نہیں بخشا جائے گا۔ یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ باقی گناہوں سے بندہ کوشش کر کے بچ سکتا ہے، مگر یہ دل میں کسی کے بارے میں بغض اور کینہ اور حسد پیدا، حسد کی تو ساری جنگیں ہیں، حسد کی تو ساری لڑائیاں ہیں، تو دل میں کسی کا بغض نہ آئے تو آج کی رات خدا کے لیے اپنے دل کو صاف کریں۔ جس سے سب سے بڑی دشمنی ہے نا اس کے لیے دعا کریں۔ میں آپ کو حل بتا رہا ہوں، جس پہ آپ کو زیادہ غصہ آیا ہوا ہے نا اس بندے کو نہیں چھوڑنا، تو آج کی رات اس کے لیے دعا کریں، یا اللہ اس کو بخش دے۔ کام بڑا مشکل ہے، لیکن یہ کام اگر آپ نے کر لیا نا تو بڑے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ مشکل کام ہے، لیکن اس کی برکت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں نبی پاک کی بارگاہ میں موجود تھا، ایک شخص آیا، اس کے آنے سے پہلے حضور نے ارشاد فرمایا اب میری مجلس میں جو بندہ آنے والا ہے نا وہ پکا جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص آپ دیکھتے ہیں ایک شخص آیا، پہچان لیا، ایک انصاری صحابی تھے۔ دوسرے دن حضور نے فرمایا میری مجلس میں ایک بندہ آنے والا ہے پکا جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص آپ نے دیکھا بندہ وہی ہے۔ تیسرے دن پھر حضور نے فرمایا بھی جنتی بندہ آنے والا ہے، وہی بندہ پھر آ گیا۔ جب 3 دن ایسے ہوا اور بندہ بھی ایک ہی آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سمجھ گئے بندہ کوئی خاص ہے، یہ کوئی وظیفہ کرتا ہے، گھر میں خفیہ وظیفہ کرتا ہے، پتہ نہیں کسی کو، اسی لیے یہ پکا جنتی ہے۔ اس کے گھر چلے گئے اور جا کے کہنے لگے یار ہمارا کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو چند دنوں کے لیے میں تیرا مہمان ہوں۔ انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں، آپ تشریف لائیں، ہمارا گھر آپ کے لیے حاضر ہے۔ انہوں نے خدمت کی، کھانا کھلایا، نماز پڑھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ آپ کی چارپائی ہے، یہ میری ہے، کوئی ضرورت ہو تو رات مجھے اٹھا لینا، تو میں تو سونے لگا ہوں۔ وہ دیکھتے رہے کہ شاید یہ مجھے سلا کے پھر اٹھ کے عبادت کرے، چلا کرے۔ وہ دیکھتے رہے، ساری رات رضائی اٹھا کے دیکھتے رہے، اور وہ ساری رات سوئے رہے۔ صبح انہوں نے معمول کے مطابق اٹھے، اپنا ورد وظائف جو عام کرتے ہیں وہی کیے، نماز پڑھی، کام پہ چلے گئے، شام کو پھر آ گئے، اگلی رات یہ پھر دیکھتے رہے۔ جب 3 راتیں ہو گئیں تو تیسرے دن دیکھا بھی کام تو کوئی بھی نہیں ہے، وہی معمول کی عبادت ہے، کوئی خصوصی ایکسٹرا عبادت بھی نہیں ہے۔ تو 3 دنوں کے بعد کہنے لگے اچھا جی مجھے اجازت دیں پھر۔ انہوں نے کہا جی آپ کا معاملہ حل ہو گیا ہے، اگر آپ چاہیں تو اور بھی یہاں پہ ٹھہرنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی بس مجھے اجازت دیں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو حکم فرمائیں، کوئی کام تھا ضروری؟ انہوں نے کہا جی کام تو تھا پر کام بنا نہیں میرا کام بنا نہیں۔ پوچھا بھی کیا کام کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی کام یہ تھا کہ میں 3 دن حضور کی مجلس میں حاضر رہا اور 3 دن حضور یہی فرماتے رہے کہ جو بندہ داخل ہوگا مجلس میں پکا جنتی ہے، اور تینوں دن آپ ہی آئے، اور میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ رات کو کوئی چلا کرتے ہوں گے، کوئی خصوصی وظیفہ کرتے ہوں گے، وہ چیک کرنے آیا تھا، مگر آپ نے تو کوئی کام کیا ہی نہیں، کوئی کام نہیں آپ نے کیا، آپ آرام کرتے رہے، تینوں راتیں میں دیکھتا رہا ہوں۔ تو مجھے تو میرا مقصد تو حل نہ ہوا، میں اب واپس چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ واپس جائیں، میں آرام کرتا ہوں، سوتا ہوں، کوئی کام نہیں کرتا۔ ہاں وہ جو حضور مجھے بار بار جنتی کہتے ہیں نا، وہ پتہ کس وجہ سے ہے؟ کس وجہ سے حضور فرماتے ہیں؟ جی کیا وہی تو پوچھنا ہے؟ کہا وہ وجہ یہ ہے کہ میں جب رات کو سونے لگتا ہوں
تو دن میں میری جس کے ساتھ بھی کبھی کوئی تلخی، کوئی بات چیت، کوئی ایسی بات ہو جائے تو میں رات کو سوتے وقت اسے اپنے دل سے معاف کر کے سوتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یا اللہ میں نے اسے معاف کیا، جو بھی ہے وعدہ کاٹا، چھٹی۔ تو میں اپنے دل میں آج کی بات اگلے دن تک نہیں رکھتا، آج کا معاملہ کلیئر، آج ختم، اور اسے معاف کر کے پھر میں آگے چلتا ہوں۔ تو یہ میرا وہ عمل ہے کہ میں جو معافیت اور اپنے دل میں پرانی باتوں کو رکھتا نہیں ہوں، تو اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور مجھے جنتی فرماتے ہیں۔ تو اس عمل کی آج بڑی ضرورت ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اس رات سب بخشے جائیں گے مگر جو والدین کا نافرمان ہے، یہ ہر حدیث میں بار بار رپیٹ ہو کر آیا، جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، جو والدین کا گستاخ ہے، وہ نہیں بخشا جائے گا۔ اور پھر ایک بات حضور نے فرمایا سب بخشے جائیں گے مگر جو قاطع رحم ہے، یعنی رشتوں کو توڑنے والا، رشتوں کی توہین کرنے والا، وہ نہیں بخشا جائے گا۔ تو آج کی رات جہاں ہم اور بہت سارے امور سر انجام دیتے ہیں، وہاں یہ بھی تہیہ کریں کہ جن کے ساتھ ہماری کوئی زیادتی، کوئی ظلم، کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، ہم اس کو ختم کریں گے اور صلح کرنے میں بھی پہل کریں گے۔ حضور نے فرمایا الذی یبدأ بالسلام، دونوں لڑنے والوں میں بہتر وہ ہے جو صلح میں پہل کرے۔ تو حضور نے فرمایا جو صلح میں پہل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہتر ہے، اور جو اس صلح میں پہل کروائے گا، ان کو صلح کی طرف آمادہ کرے گا، تو جس وقت وہ صلح کروا کے اپنے گھر واپس آئے گا، گھر واپس پہنچنے سے پہلے رجع مغفورا لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو آج کی رات جہاں ہم نے اور بہت سارے امور ہیں، وہاں ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ہماری جو اسلامی بہنیں یہاں تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بے پناہ برکتوں سے نوازے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں حسد، چغلی، غیبت، کینہ، ان تمام چیزوں سے ہمیں بالا تر کر دے، اور ہم دوسروں کی ہمیشہ خیر چاہیں، خیر بانٹیں، اور اگر کوئی کسی اس قسم کی بات ہو رہی ہو تو وہاں سے اپنا دامن بچا لیں اور اسے کہیں کہ نہیں بھئی اس طرح کی باتیں نہ کریں، میرے ساتھ بات کرنی ہے تو خیر کی بات کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ کھڑے